آخرت پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اس بات پہ ایمان لائیں کہ روز قیامت ایک حوض ہوگا. کیا ہوگا؟ اس حوض کو کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر. انا اعطیناک الکوثر حوض ہوگا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا یہ حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بھائی سمجھائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، کیا مطلب ہے اس کا؟ 1 مہینہ آپ چلتے رہیں جہاں آپ کا 1 مہینے کا سفر اختتام پذیر ہوگا وہاں تک حوض ہوگا. 1 مہینے کے سفر کے برابر لمبا حوض ہوگا. اور بہت سی احادیث میں آپ نے بتایا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے برابر ہوگا. مثلا آپ نے ایک حدیث میں کہتے ہیں مدینہ سے لے کے صنعاء تک ہوگا، یمن کا جو کیپٹل ہے دارالحکومت صنعاء وہاں تک. تو چھوٹا حوض ہوا کہ بڑا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا یہ حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. کس سے زیادہ حاجی صاحب؟ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور اس سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ کستوری سے بھی عمدہ ہوگی. اور اس سے پانی لینے کے لیے، اس سے پانی پینے کے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے. فرمایا جس نے ایک دفعہ اس میں سے پانی پی لیا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا اسے کبھی پیاس. تو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ اس حوض کوثر سے پانی پینے کا ہمیں موقع ملے؟ چاہتے ہیں؟ تو جانتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا حوض ہے، جن کو اللہ یہ حوض دیں گے، جو اس حوض میں سے پانی پلا رہے ہوں گے، وہ کن کو پلائیں گے جانتے ہیں آپ؟ اپنی امت کو پلائیں گے. کس کو پلائیں گے؟ اپنی امت کو. صحابہ کرام نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد پیدا ہوں گے، آپ کے بعد میں آئیں گے؟ سوال کیا حاجی صاحب؟ دہرائیے ذرا. صحابہ کرام نے سوال کیا کیا بھائیو حاجی صاحب؟ کہ جو لوگ آپ کے بعد میں آئیں گے، آپ جا چکے ہوں گے، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہاں جی، کیسے پہچانیں گے آپ؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ میں تو عالم الغیب ہوں پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ میں حاضر ناظر ہوں گا، تمہارے بیچ میں ہوں گا، پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے کہا میں ملتان اور دلی میں چکر لگاتا رہوں گا، پہچان لوں گا؟ آپ نے یہ کہا ہے؟ نہیں. اٹھائیے مسلم شریف. آپ فرماتے ہیں کہ میرے امتی آئیں گے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. کون سے اعضاء چمک رہے ہوں گے؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. میں وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچان لوں گا کہ میرا امتی آ رہا ہے. اور میرے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، انہیں نبی علیہ السلام کیسے پہچانیں گے؟ جی مجھے آپ سے جواب چاہیے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امتیوں کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وضو کرتے رہے ہیں. اب جو وضو نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کیسے پہچانیں گے؟ حاجی صاحب آپ حج کے لیے آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نماز کا مقام و مرتبہ حج سے کہیں زیادہ ہے. کس کا مقام و مرتبہ؟ نماز کا مقام و مرتبہ حج سے زیادہ، روزوں سے زیادہ، زکات سے زیادہ. مسلسل جو نماز نہ پڑھے اس کا تو ایمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے. اسے تو بہت سے علماء کرام کافر کہتے ہیں، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. علماء کرام کا مطالبہ ہے، بہت سے علماء کرام کا، ایسے خاوند کی بیوی سے جو نماز نہیں پڑھتا کہ اس کے گھر سے نکل جاؤ، یہ کافر ہے تو مسلمان ہو. علماء کرام کا، بہت سے علماء کرام کا مطالبہ ہے
یہ مر جائے تو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لینا، وہ کافر ہے تو مسلمان ہو، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ نماز کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، اور آپ کے گھر میں آپ کے جوان بیٹے سوئے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، نصیبوں والے وضو کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے لیے زمین پہ اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، اور آپ کے جوان بیٹے شیطان ان کی گدی میں پیشاب کر دیتا ہے، سوئے رہتے ہیں، منحوس دن گزرتا ہے، وہ سارا دن نحوست میں گزرتا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانوں گا کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور میرے بھائی یہ تو نماز تھی، اب ذرا آگے بڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر ایک ٹولہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ایک ٹولہ آئے گا، ایک گروپ آئے گا، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں سمجھوں گا میرے امتی آ رہے ہیں، لیکن ان کو دور ہٹا دیا جائے گا، میری طرف آنے نہیں دیا جائے گا، میں کہوں گا میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ آپ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی تھی، کیا کیا اضافے کیے تھے، کیا کیا ٹانکے لگائے تھے، یہ نیکی کے نام پہ آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرتے رہے۔ جب ان کو بدعات سے روکا جاتا تھا کیا کہتے جی یہ اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے تو اللہ کے رسول کیوں نہیں دے کر گئے؟ تو میرے بھائیوں بدعات سے بچ جائیے، نماز کا اہتمام کیجیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوض پہ ایمان لائیے کہ یہ حوض ہوگا، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں بھی شامل فرما جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے، اور ہمیں ان میں بھی شامل فرما جو روز قیامت آپ کے بابرکت ہاتھوں سے پانی پینے کا اجازت حاصل کریں گے۔